السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فراست قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو۔ آمنو جمع کا صیغہ ہے، فعل ہے، حمزہ میم نون، آمنا یؤمنو سے۔ اتقو ڈرو، واو کاف یا، اتقا یتقی سے تقوی اختیار کرنا، ڈرنا، بچنا۔ اور تقوی جو ہوتا ہے یہ اس صلاحیت کا نام ہے جو انسان کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو احساس ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ کی نافرمانی سے انسان کو بچاتا ہے۔ یہ اس احساس کا بیسکلی نام ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم تقوی جو ہے اس میں ایک اللہ کی محبت بھی ہے کہ ہم اللہ سے اتنی محبت کریں کہ ہم اس کو ناراض نہ کرنا چاہیں۔ اللہ سے، حق کا، حق ہے یعنی جیسے حق ہے، تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا۔ تقاتی ہی کی ضمیر اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہی لفظ جو پیچھے ہم نے اتقوا میں پڑھا، اس سے ڈرنے کا، واو قاف یا اس کا روٹ۔ ولا اور نہ، تموتن اور ہرگز نہ تم مرنا۔ اب یہاں پہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ تموتو سے پہلے لا ہے، اور تموتو کے بعد نون، اور نون پر شد زبر کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو کسی بھی فعل سے پہلے جب لا اور پھر اسی فعل کے بعد نون شد کے ساتھ آئے تو یہ ڈیفینیٹلی اور سرٹنلی اور انڈیڈ اور ضرور کے معنوں میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور تموتو اس کا روٹ کیا ہے؟ میم واو تا، ماتا یموتو سے ہے، یعنی کہ تم پر کسی صورت میں بھی موت نہ آئے مگر کہ تم اس حال میں ہو، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو۔ مسلمون سین لام میم، مسلمون اسم ہے، جمع کا صیغہ ہے، مسلم کی جمع۔ اور مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو سبمٹ کر دے، یعنی کہ وہ شخص جو اللہ کے آگے سر رکھ دے کہ جیسے اللہ تعالیٰ بولے ویسے ہی وہ کرے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، جو بات اللہ نے ان پر رکھی، ان کے آگے جیسے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھ لیا تو مان لیا اور چل پڑے بیٹے کو لے کے۔ یہ ہوتا ہے مسلم، جو سوال نہ کرے آگے سے، جو اعتراض نہ کرے، بس جو اس کو بتا دیا گیا وہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور سوائے اس کے کہ تم مسلمان کی حالت میں ہو، اس کے علاوہ کسی اور حال میں موت نہ آئے۔ مطلب بیسکلی کیا ہے کہ انسان کی موت ایمان کی حالت میں آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب کے سب، اور نہ تم فرقہ فرقہ بنو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جب تم دشمن تھے تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، تو تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی، اور تھے تم کنارے پر گڑھے کے، آگ کے، تو اس نے بچا لیا تمہیں۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات اپنی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا عین صاد میم، الاعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑ کے
اور مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، یعنی کہ پھر انسان اس کے ساتھ چمٹ جائے، اس کو چھوڑے نہیں. بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، حبل حابالا رسی کو کہتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتا ہے ملا دینا. اور ایک اور معنی بھی آتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے دوسری چیز تک پہنچ جائے وہ حبلن کہلاتی ہے. تو بیسکلی حبل اللہ سے کیا مراد ہوگی؟ قرآن اور عقل سلیم. یعنی کہ اگر ہم اپنی عقل کو بھی قرآن کے تابع رکھتے ہوئے اس کے ساتھ چمٹ جائیں، اس کے ساتھ مضبوطی سے اپنا تعلق جوڑ لیں، تو یہ ہوگی اللہ کی رسی. اور زمین پر اللہ کی رسی کیا ہے پھر؟ وہ ہے ہی قرآن. یہی تو ایک تعلق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. تو اللہ نے کہا کہ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی قرآن کو پکڑ لو، جمیعاً سب کے سب. ولا اور نہ تفرقو، تم فرقہ فرقہ بنو. تفرقو، الفرقو کے معنی ہوتے ہیں الگ ہونے کے، ٹکڑا. جیسے کہتے ہیں نا ٹکڑا کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز سے ٹکڑا الگ کر دیا جاتا ہے تو وہ بیسکلی اپنی اوریجنل سے کٹ جاتا ہے. تو اسی لیے کہا تم فرقہ فرقہ مت ہو. فرقہ تفرقو، فاراقاف اس کا روٹ ہے، اور اسی سے فرقتن، جس کے معنی ہوتے ہیں لوگوں کا گروہ یا لوگوں کی جماعت، اور ایک دوسرے سے پھر الگ ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم مثال کے طور پہ کسی ایک بات پر سب متفق ہو گئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی 5-6 لوگ کوئی اور بات کہہ کے اختلاف کر کے اور پھر اس گروپ سے الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایک اور فرقہ بن گیا، کیونکہ انہوں نے اصل کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فرقہ نہ بنو، توڑو نہیں، کٹو نہیں. وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو. ذکر ذا قاف را، ذکر ذکر یذکرو سے یاد کرنا یا یاد کروانا، اور اسی طرح نصیحت کرنا. نعمتا، نعمت کو، نعمت نون عین میم، اور مراد کیا ہے؟ خوشیاں، آسائش، رحمت، آرام. النعمتو کہتے ہیں اچھی حالت کو. اور یہ کیوں بعض اوقات آتا ہے؟ کسی بھی حالت کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو نعمت کیا ہے؟ اور یاد کرو نعمت کو. تو نعمت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان استعمال کر رہا ہے دنیا میں، کچھ بھی ہو، وہ نعمت ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ ہی اللہ کی، علیکم اپنے اوپر، کم ضمیر جس کا ترجمہ اپنے، اور علی اوپر. اذ جب، کنتم تھے تم، اعداءً دشمن، اعداءً اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں. عین دال واو. اعداء کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں حد سے بڑھنا اور باہم ہم آہنگی کا نہ ہونا. اس کا اگر تعلق دل کی کیفیت سے ہوتا ہے تو پھر عداوتن اور معادتن کہلاتی ہے، اور اگر مثال کے طور پہ اسی کا تعلق اگر رفتار سے ہو تو پھر اس کو عدون کہا جائے گا. تو جب معادتن سے ہم اس کو لیں گے تو واحد جمع دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کی جمع ادن اور اداؤن بھی آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ اہل ایمان تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے لیے دشمن ثابت ہو سکتے ہیں، سو تم ان سے بچو، یعنی محتاط ہو جاؤ. تو بعضوں کا دشمنی کے معنوں میں قصدن تو نہیں، لیکن اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے اور وہ ایسی تکلیف پہنچاتا ہے جیسے انسان دشمنی میں دیتا ہے. تو آدا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے یہاں پر ادف سے. فَأَلَّفَ، الفا، اس نے الفت ڈال دی. حمزہ لام فا اس کا روٹ ہے، باب تفیل سے ہے، یہ جوڑا، ملایا، تالیف کی. الفا یا الفو سے عادی کرنا، مانوس کرنا. تو اس نے گویا الفت ڈال دی، محبت پیدا کر دی، اتفاق پیدا کر دیا، ایک دوسرے کے لیے دلوں کو نرم کر دیا. بینا درمیان قلوبکم تمہارے دلوں کے،
قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام با، اور کم بطور ضمیر تمہارے. فاصبحتم تو ہو گئے تم، صاد با ہا. صبح بیسکلی صبح کو آنا، صبح کو آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی ہو گئے کے بھی آتا ہے. بنعمتہ اس کی نعمت سے. نون عین میم نعمت کا روٹ ہے اور ہی یہاں پہ ضمیر ہے. اس کی کا ترجمہ ہم نے کیا، یعنی کہ اللہ کی نعمت سے تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی. یہ اللہ کی نعمت تھی. تو نعمت یہاں پہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. تو دلوں کا جڑ جانا اور آپس میں اتفاق اور محبت، دشمنی کا کٹ جانا، ہٹ جانا، دلوں کی بغض اور عداوتیں اور نفرتیں ختم ہو جانا، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. اخوانن اخوانا بھائی بھائی، حمزہ خا واو واحد ہے اس کی اخا. وکنتم اور تھے تم، علی شفا کنارے پر. شفا اسم ہے، شین فا یا کنارہ. حفرتن یہ بھی اسم ہے، ہا فا را گڑھے کے. من النار آگ کے. نار اسم ہے، نون واو را. فانقذکم تو اس نے بچا لیا تمہیں. نون قاف زال. انقذا ینقذو سے کسی کو خطرے یا ہلاکت سے بچانا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ سے بچا لیا. منہا اس سے. کذالکا اسی طرح. یبینو واضح کرتا ہے. یبینو با یا نون بیان کرنا، واضح کھلی وضاحت. اللہ اللہ لکم تمہارے لیے. آیاتی ہی آیات اپنی. آیات آیتن کی جمع، حمزہ یا تا اس کا روٹ. لعلکم تاکہ تم. لعل کا ترجمہ تاکہ، اور کم بطور ضمیر تم. تہتدون تم ہدایت پاؤ. تہتدون ہا دال یا جمع کا صیغہ ہے، سیکنڈ پرسن، اور ہدا یہدی سے رہنمائی کرنا. تم ہدایت پاؤ. تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور اس قسم کی واقعات جو زندگی میں ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ انہی معاملات کے ذریعے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ انسان وہ بصیرت رکھے کہ وہ ان معاملات میں سے اس مقصد یا پوائنٹ کو اٹھا لے جو اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سمجھانا چاہ رہے تھے. جیسے مثال کے طور پہ جب کبھی ہمارے پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ مشکل کیوں آتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اندر کی بہت سی چھپی ہوئی اچھائیوں کو یا چھپی ہوئی ایسی ٹیلنٹ کو باہر نکالتا ہے، اور اسی لیے مشکل میں ڈالتا ہے. لیکن انسان بعض اوقات جب مشکل میں پڑتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ اس کے اندر سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ نکھارنے کے لیے بھی ایسی تکلیف میں ڈالتے ہیں. ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.